بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل برکم۔ کل آپ کی خدمت میں کامیابی اور سکون کے بارے میں عرض کیا تھا تھوڑا کہ بھئی آپ کو سکون کب ملتا ہے، آپ کو کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی پوری دنیا میں چھیننے کے اوپر ہوتا ہے اور اسلام کے اندر دینے کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس فارمولے کو صحیح سے سمجھنا شروع کر دے تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ بھئی پیٹرن ہماری دنیا کا کچھ اور ہوتا ہے، جو اصل میں پیچھے دین ہمیں گائیڈ کر رہا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، آدمی ہے، اس نے نئی جاب شروع کی ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت ڈیسپریٹ تھا اپنی جاب ملنے کے لیے، بڑی مشکلوں سے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل گئی ہے۔ اب وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ میں جاب کو اتنا اچھا کروں کہ نمبر 1 یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے، کیونکہ اگر ایک دفعہ نکل گئی تو پھر پتہ نہیں کون سی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ اس جاب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔ صحیح ہے؟ اب یہ کیا کرے گا اس کے لیے؟ تو مثال کے طور پر اس کو اٹھنا ہے 8 بجے، پہنچنا ہے اپنی جاب کے اوپر۔ پتہ نہیں آج کل پاکستان میں جابس کے اوپر کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا علیحدہ ہوتا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کا علیحدہ ہوتا ہوگا، بزنسز کا علیحدہ ہوتا ہوگا، سروسز کا علیحدہ ہوتا ہوگا۔ بہرحال ہماری مثال میں 8 بجے پہنچنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مشکل آ رہی ہے، اگر وہ 8 بجے جاب پہ پہنچنا چاہتا ہے تو 7 بجے اس کو گھر سے نکلنا ہے۔ اگر 7 بجے گھر سے نکلنا ہے تو اس کو 6:30 بجے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے اور رائٹ ٹائم کے اوپر پہنچ جانا ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل آ رہی ہے، اول وقت نماز کا ہے 4:10۔ اگر وہ اول وقت نماز کے لیے اٹھ جائے 4:10، اب ایک مشکل ہے، وہ بیچ کے ٹائم میں کیا کرے گا؟ اگر اس کو جاب سنبھالنی ہے، فریش جاب کے اوپر پہنچنا ہے، تو اس کو 6 بجے 6:30 بجے اٹھنا چاہیے تاکہ وہ رات کی 6-6.5 گھنٹے کی نیند لے چکا ہو، اور اس کے بعد جاب پہ فریش پہنچے گا، اپنی ساری انرجیز کو جاب پہ لگائے گا اور اپنی کامیابی کے سیڑھی کے اوپر چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ خدا کا نظام کیا کہہ رہا ہے، تو خدا کا نظام کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے کاموں کو اول وقت سنبھالے تو تم اول وقت نماز پڑھو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ 4 بجے تم کھڑے ہو جاؤ مصلی کے اوپر، بلکہ 3:45 بجے، تاکہ 2-4 رکعت شب کی بھی پڑھ لو، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لو، اول وقت فجر پڑھ لو اور تھوڑی سی تعقیبات پڑھ لو۔ اس سے جو تمہیں کامیابی ملے گی وہ 6:30 بجے اٹھ کے ہوشیار سوٹڈ بوٹڈ پہنچنے سے نہیں ملے گی۔ 90% ہماری آبادی کے لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ سکون سے اٹھیں گے۔ کتنے پرسنٹ ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ اگر یہ اول وقت نماز پڑھ لیں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اول وقت آفس پہنچ جائیں؟ اور کتنے فیصد ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوچا ہو کہ اگر میں اول وقت نماز پڑھ لوں اور اللہ کے دین میں بڑھنا شروع کر دوں، یہ حتیٰ اس سے بہتر ہے کہ جاب میری بہت اچھی چلے لیکن میں دین سے بہت پیچھے رہ جاؤں۔ کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں کہ اگر میں دین میں بہت آگے بڑھ جاؤں، حتیٰ جاب چلی جائے تب بھی صحیح ہے۔ یا اللہ، کوئی سننے والا یقیناً مجھ سے کہے گا مولانا خدا کا واسطہ رحم کرو، یہاں بے روزگار پہلے ہی بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کا ایک فرمان عرض کرتا چلوں، بہت خوبصورت فرمان، درود بھیجیں محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ تمام عرفا، جنرلائز کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ، کم سے کم 1.5-2 گھنٹے صبح عبادتیں کرتے تھے، کم از کم۔ اچھا، یہ کتنے مصروف لوگ تھے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ سب لوگ حجروں میں بیٹھے رہتے ہوں گے، بیکار بے روزگار، کھانا وانا کو ان کو دے دیتا ہوگا اس لیے یہ عبادتیں کرتے رہتے ہوں گے۔ نہیں، اس میں آیت اللہ خمینی بھی شامل ہیں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے،
کروڑوں انسانوں کی زندگی ان کے اشاروں کے اوپر چل رہی تھی، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اس میں بڑے نامی گرامی اساتذہ تھے جن کا کام صبح سے شام تک ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا تھا، تربیت کرنا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اس میں آیت اللہ بہجت جیسے نامی گرامی عرفاء تھے جو نہیں معلوم کیا کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہی کرتے تھے۔ اب ہماری نظر میں ہم اتنے مصروف ہیں اور یہ لوگ اتنے بیکار بے روزگار ہیں کہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس کا وقت تھا، کیونکہ مولانا ان لوگوں کو تو کوئی جاب نہیں کرنی تھی، میں تو جاب کرنی ہے نا۔ کیوں ہم لوگ اس طرح ہیں؟ اچھا، کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جاب چھوڑ دیں؟ یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنی پرائورٹی کو صحیح سیٹ کریں۔ مثلا میں کیسے مینج کروں گا اگر مجھے 8 بجے جاب پہ پہنچنا ہے اور 4 بجے والے وقت نماز پڑھنی ہے؟ رات کو مینج کر لوں، تھوڑا جلدی سو جاؤں۔ لیکن مولانا سارے خاندان کا ملنا ملانا اسی وقت ہوتا ہے، تھوڑا کم کر لوں۔ یہ کم نہیں ہو سکتا، میں صبح سے کاٹ لوں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں اگر بہت اچھی صورتحال رہی تو میں صبح کو آخری وقت میں کہیں اٹھ کر ایک نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد دوبارہ سو جاؤں گا۔ دوبارہ یہ میں اچھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ کہے گا مولانا قضا پڑھنے میں کیا رہ جائے، زور اثر کے ساتھ قضا پڑھ لیں گے۔ تو میں اگر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا اور دوبارہ سو جاؤں گا اور 8 بجے جاب پہ پہنچ جاؤں گا، تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا، تمہیں خدا نے برکتیں دینے کے لیے ایک وقت رکھا تھا، وہ تم نے مس کیا ہے۔ اب یہ جو 8 سے لے کے 6 تک یا 5 تک تم نے جاب کرنی ہے نا، اس میں جوتے چٹکھاؤ گے تب بھی وہ نہیں ملے گا جو اس وقت مل جاتا۔ اب یہ ہوگا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اب بھی کسی کو عقل آئے گی کام صحیح کر لے؟ نہیں۔ یہ وہ جو پہیا ہوتا ہے نا جس کے اندر جو چوہا گھوم رہا ہوتا ہے، ہیمسٹر ویل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ یہ پہیا گھماتا رہے گا اور کبھی اس چوہے کو سوچنے کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹا تم نہیں چل رہے ہو، تم وہیں کھڑے ہو، پہیا گھوم رہا ہے، تمہاری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ جو دنیا نے ہمیں پیٹرنز بنا کے دیے ہیں، نہیں کہہ رہا بے جاب کے بغیر زندگی گزارنی ہے، کام کے بغیر۔ کب میں کہوں گا؟ وہ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی فوراً کہتے تھے سب سے پہلے حلال کماؤ، حلال کماؤ، اس کے بغیر نہیں آنا میرے پاس، جو شرط ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اس کے اوپر اپنی زندگی قربان کر رہے ہو اور ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے ہمیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ میں تو سوچتا ہوں اگر ہم لوگ سویڈن ڈنمارک کی طرح ہوتے جنہوں نے دنیا میں کم سے کم اپنی ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی، تو پھر قابل قبول ہوتا کہ چلو بھائی دنیا میں تو ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی، اب آخرت بنی ہے نہیں۔ یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، یہاں تو اس میں بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ مصیبت میں نہیں پھنسے ہوئے، جا کے ذرا ان سے پوچھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو 40-45 لاکھ کے ملک ہیں، وہ تو ہمارے پنجاب کی کسی چھوٹے موٹے گاؤں اگر 2-4 ملا لو گے تو ان کی پورے ملک کی آبادی ہو جائے گی۔ اس 40-45 لاکھ میں بھی ذرا جا کے دیکھنا خودکشیوں کا ریٹ کیا ہے، زندگی ہے کیا وہاں۔ تو بھائی لبے لباب میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، وہ یہ کہ اس پہیے سے باہر آ کر ذرا سا یہ جج کرنے کی کوشش کرو یہ جو لوگ کامیاب ہوئے تھے ان کے فنڈامنٹلز کیا تھے، بنیادوں پہ محنت کر رہے تھے۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو بھی میں کلیریفائی بار بار کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ کام نہ کریں، کاج نہ کریں، معاش پہ توجہ نہ دیں، بھرپور توجہ دیں، لیکن دوسروں کی باتوں کو سننے کے بعد کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اور تمہارے پاس اگر یہ نہیں ہوا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، ان میں مت پڑو۔ دنیا کی باتیں کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو، اس پہ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ محمد و آل محمد کا صلی علی محمد آل محمد۔ یہ جو تاریخ کی مثالیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں، جو لوگ سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے انہوں نے قربانیاں نہیں دی تھی۔ کربلا کے میدان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کربلا کے میدان کے اندر تو ظاہر قربانیاں دی تھی، جانیں گئی ان کی، انہوں نے اپنے جسموں کو کٹوایا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی تھیں۔ جو کوفہ سے نکل کر سید الشہداء کا ساتھ دینے آتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد اس کے گھر کے ساتھ کیا کرتا تھا، گھروں کو لٹرلی بنی امیہ کے اصولوں میں سے ایک تھا کہ اگر کسی نے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا
اس کو گھر کے بیچ میں کھڑا کر کے دیواریں اس پہ گرا دی گئی. یہ روٹین تھا. کتنے ہی لوگ جلیں مریں اسی طریقے سے کہ بہرحال ان کو سزائیں ملی ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا. ہم بات کرتے ہیں چھوٹی موٹی قربانیوں کی. یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں 1400 سال کے بعد اذاں منا رہے ہیں, مجھے تقریباً یقین ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے اجداد نے ناقابل تصور قربانیاں دی ہوں گی. پوچھیں جا کے پیچھے کیا ہوا ہے. اب ان باتوں کو چھیڑنا جو ہے وہ بعض اوقات کسی کو اچھا نہ لگے اور وہ سوچے کہ مثلا یہ باتیں بہت پرانی ہو گئیں, لیکن نہیں معلوم ہم لوگوں کو کیا کچھ ہوا ہے. گاؤں کے گاؤں پوری زندگیاں اپنی دے کر اس بات پہ آئے یہاں پر, سب کچھ لٹا پٹا کے. ابھی بھی نشانیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں. بہرحال تم جو لب لباب ہے عزیزان محترم, وہ یہ کہ ظاہر کا دھوکہ مت کھائیں. اپنے دین کے اندر جو تعلیمات آپ کو اس کے پیچھے لے جانے والی ہیں ان پہ بھی توجہ دیں. آپ کو اپنی زندگی کی برکتیں چاہیے, فنڈامنٹلز پہ کام کریں. فنڈامنٹلز کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں, پھر آپ کہیں گے مولویوں کی طرح بات شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ. فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں نماز اول وقت پڑھو, کچھ بھی کرو اول وقت پڑھو. قربانی دو, نیند کی قربانی دو, کسی اور چیز کی قربانی. کیا قربانی دینی پڑے گی بھائی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا لوگ رات کو 12 بجے تک مزے کر کر کے سو رہے ہوں گے, تمہیں 10 بجے سونا پڑے گا. قربان کرو. بغیر قربانی کی کسی کو کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں پھر دن میں ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں. میں مجبور ہو کے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے پھر آ گیا. وہ یہ کہ مثلا وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دین کے اوپر کام کریں گے لیکن اب ہم سے دنیا نہیں مانگنا. تو وہ عضو معطل بن جاتے ہیں, پیرالائزڈ آرگن بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. نہیں, یہ دین کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ساری رات عبادت کروں گا, صبح کو نماز پڑھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, پھر جو میں سوؤں گا تو ظہر پہ اٹھوں گا, اور پھر جو عبادتوں کا سلسلہ نکالوں گا تو پھر میں مغرب کے اوپر اٹھوں گا, اور میرے گھر بار کا خرچہ چلو میرا بڑا بھائی ہے نا اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ اس کو تھوڑا سا سنبھال لے گا. اسلام عرفان کے نام پر, تقویٰ کے نام پر دوسروں کے اوپر پلنے والے انسان بنانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ. 80% 90% مختلف عبارتیں استعمال ہوتی ہیں, عبادت اس کے اندر ہے. معطل بننے کی کوئی کوشش نہ کرے عبادت کے نام پر. تو آپ بیلنس کریٹ کریں, زندگی کو ایک پیٹرن کے اوپر لے کر آئیں, کنٹرولز لگائیں. بغیر کنٹرول کی کوئی کام نہیں ہوگا. اور بالکل فنڈامنٹلز کو کیوں ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیوں اتنی اہمیت اس لیے دیتے ہیں اگر وہاں سے صحیح ہو جائے معاملہ تو آگے تک صحیح ہوتا ہے آہستہ آہستہ. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ اول وقت نماز پڑھو, حتیٰ بے توجہی سے پڑھو. حتیٰ اگر توجہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں, اول وقت پڑھو. اس کی برکتیں ہیں. حتیٰ یہ آپ کہیں گے مولانا نے اپنی طرف سے نکال دیا. نہیں واللہ میں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا ہے, یہ آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے, سید علی قاضی سے, کہ حتیٰ اگر کوئی بے توجہی کے ساتھ اول وقت نماز پڑھتا رہے خدا اس کو بھی معنوی مقام دے گا. اور انہوں نے فرمایا تھا اعلیٰ معنوی مقامات, اعلیٰ معنوی مقامات. اور ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, آپ اول وقت نماز پڑھیں اور اپنے دل میں امام حسین کو زندہ رکھیں. بس رزق حلال کے ساتھ اول وقت نماز پڑھیں, دل میں امام حسین زندہ رہے.